میرے مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جانب کوفہ رواں دوا ہے۔ راستے میں جناب عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کرنے لگے، اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ امام حسین نے فرمایا، ہمیں کوفہ والوں نے بلایا ہے، خطوط لکھ کر بلایا ہے، قاصد بھیجے ہمارے پاس، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ظلم و جور کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ جو قیصر و کسریٰ کے طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس لیے کوفہ والوں نے ہم کو بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عبداللہ بن متی نے جب اتنا سنا تو کہنے لگے، اے ابن رسول، اے مولا حسین، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں آپ کو حرمت اسلام اور حرمت عرب اور حرمت رسول کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اے حسین آپ آگے نہ جائیں، آپ کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، کوفہ والے وفا نہیں کریں گے، جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہی آپ کے خلاف تلواریں لے کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے، مجھے شک ہے کہ کوفہ میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اس لیے آپ واپس چلے جائیں۔ اتنا سنا تو مولا امام حسین نے فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے۔ عبداللہ بن متی سے ملاقات کے بعد میں حسین پھر آگے بڑھنے لگے، ابھی مقام سالبیہ کے قریب پہنچے کہ امام مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی، ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر آ گئی، بتایا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کو پکڑ کر کوفہ کے بازاروں راستوں میں گھسیٹا گیا ہے۔ اتنا سنا، اس المناک خبر کو سن کر مولا حسین نے بار بار پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ المناک خبر سن کر امام حسین غمگین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنے والے نے کہا، حسین واپس چلے جائیں۔ امام مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے جو مولا حسین کے ساتھ اس قافلے میں تھے، کہا خدا کی قسم جب تک ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے، چاہے اس کے لیے ہم خود شہید ہو جائیں۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا، کوہ ذی حشم کے قریب پہنچا اور جب وہاں پر قیام کیا گیا، پڑاؤ ڈالا گیا، تو دیکھا کہ حر بن یزید تمیمی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کے اس لشکر کے پاس پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، حر کا لشکر اور گھوڑے پیاس سے بلبلا رہے تھے۔ مولا حسین نے سب کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا۔ حسین نے کچھ نہیں معلوم کیا، ابھی حر نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ حسین نے پانی پلایا، حر بڑے متاثر ہوئے۔ جناب حر کا لشکر 1000 کی تعداد پر مشتمل تھا، خیمے لگائے اور آرام کرنے لگے۔ ادھر امام حسین بھی خیمہ زن ہیں، آپ کے اصحاب و آوان بھی خیمے لگا کر آرام میں مصروف ہیں۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کا حکم دیا، اذان کہی گئی۔ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے سے باہر نکل کر حر اور ان کے سپاہیوں سے کہا، ارشاد فرمایا کہ میں خدا تعالی کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں یہاں اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آ گئے۔
ان خطوط میں جب تم نے کہا کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید خدا تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ گیا ہوں، اور اگر اپنی بات پر قائم نہیں ہو تو جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ مولا حسین نے فرمایا اگر تمہیں میرا آنا گوارا نہیں ہے تو جہاں سے آیا ہوں وہیں میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مؤذن سے کہا اقامت پڑھو۔ حر سے کہا تم نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حر اور حر کے سپاہی امام حسین کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ظہر بھی مولا حسین کی اقتداء میں پڑھی، پھر نماز عصر بھی مولا حسین کی اقتداء میں پڑھی۔ آگے بڑھے، حر نے کہا کہ مجھے تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اس لیے کہ میں آپ کو راستے میں ہی روک لوں، میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے دربار تک پہنچا دوں، مجھے لڑنے نہیں بھیجا گیا، میں آپ سے جنگ و جدل نہیں کروں گا، مجھے صرف گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، اور یہ وہ جملہ، یہ وہ فقرہ تھا کہ شریف لوگ اس وقت میں اسے جب بول دیا کرتے تھے تو یہ شریف لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا تھا۔ حر کہنے لگے مولا حسین اگر آپ کی جگہ کسی اور عرب نے مجھے یہ گالی دی ہوتی، اگر آپ کی جگہ کسی اور نے مجھ سے یہ فقرہ کہا ہوتا تو خدا کی قسم میں بھی اس کی ماں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتا، میں بھی اس کی ماں کے بارے میں ایسا ہی لفظ زبان سے نکالتا، لیکن حسین میں آپ کی والدہ کو جانتا ہوں، میں آپ کی والدہ کا ذاکر ہوں، میں آپ کی والدہ کی عظمت کو جانتا ہوں، میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مقام و مرتبے سے واقف ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کی عظمت جانتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ قافلہ آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن حر روک رہے تھے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میں تمہیں ابن زیاد کے دربار میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے ساتھیوں نے کہا تھا اے مولا حسین حکم دیجئے، ہم ان کے ساتھ میں لڑیں گے، ان کے ساتھ میں لڑنا بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے بعد میں جو لشکر آئے گا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا ہم جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے، ہم جنگ کا آغاز اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ منع کر دیا امام حسین نے۔ الغرض حر نے آپ کو رکنے پر مجبور کیا اور اس مقام پر قیام کیا گیا جس مقام کو مقام کربلا کہتے ہیں۔ چٹیل میدان ہے۔ مقام نینوا تک جب پہنچے تھے تو ابن زیاد کا خط حر کے پاس آیا تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ حسین پر سختی کرو، کسی چٹیل میدان میں جہاں پانی نہ ہو وہاں پر ان کو رکنے پر قیام کرنے پر مجبور کر دو۔ وہ خط حر نے امام حسین کو دکھایا، آپ کے آبان و انصار کو دکھایا، پڑھ کر سنایا۔ الغرض کربلا کے میدان میں مولا حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جب اتنا سنا تو حسین نے فرمایا اچھا کرب اور بلا یہی وہ جگہ ہے جو ہماری آخری قیام گاہ ہے، ہماری آخری منزل ہے، اس کے بعد میں اب آگے ہمارا سفر نہیں ہوگا، یہ ہماری آخری منزل ہے، ہم اپنی آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اللہ خیمے لگائے گئے اور تاریخ گواہ جب خیمے لگانے کے لیے زمین میں میخیں ٹھوکی گئیں، کیلیں ٹھوکی گئیں، تو زمین میں میخیں ٹھوکی گئیں تو زمین سے خون نکلنے لگا، سارے گھبرا گئے۔ امام حسین نے دیکھا، سمجھ گئے کہ اب وقت شہادت آ گیا ہے، کہنے لگے گھبراؤ نہیں، یہ وہی زمین ہے، یہ وہی مقام ہے جس زمین کو ہمارے لہو سے سیراب کیا جانا ہے، یہ زمین ہمارے لہو سے سیراب ہوگی، اس زمین پر آل رسول کا لہو گرے گا، آل پیغمبر کا خون بہے گا۔ خیمے لگا دیے گئے،
کربلا کی زمین پر جمعرات کا دن تھا، محرم کی 2 تاریخ تھی، 61 ہجری تھی۔ ابھی 61 ہجری میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 50 برس ہو چکے تھے۔ سن 11 ہجری میں میرے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ حیات ظاہری سے پردہ فرمایا میرے آقا نے سن 11 ہجری میں، ہجرت کے 11 سال بعد، اور سن 61 ہجری میں یہ واقعہ کرب و بلا پیش آیا۔ 61 ہجری میں میرے مولا حسین نے 2 محرم جمعرات کے دن خیمے کربلا میں نصب کروائے۔ اللہ اکبر! کربلا کا چٹیل میدان، وہ کربلا کا تپتا ہوا ریگزار، جہاں پر نہ پانی ہے نہ کوئی اپنا ہے۔ جنہوں نے بلایا تھا وہ بے وفا ہو گئے، جنہوں نے محبت کے دعوے کیے تھے، جنہوں نے کہا تھا ہم آپ پر اپنی جانیں لٹا دیں گے، آپ پر اپنا مال قربان کر دیں گے، اب کوئی نہیں ان میں سے جو آگے آئے اور سامنے آ کر مولا حسین کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان کا معائنہ کیا، باہر نکلے، معائنہ کر رہے ہیں۔ مولا حسین کو آواز آئی، حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں۔ حسین نے فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے فرمایا میرے بابا کا نام مرتضیٰ ہے۔ آواز آئی حسین یہ کربلا ہے، اس کربلا کی زمین پر، اس مقام پر تمہارے اپنے شہید کر دیے جائیں گے، تمہارے بچوں کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، امام زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ حسین نے فرمایا کوئی غم نہیں، زین العابدین سے ہی ہماری نسل آگے بڑھائی جائے گی۔ امام حسین نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حسین نے دنیا کو پیغام دیا کہ صبر و شکر کا پیکر بن جاؤ، حالات چاہے جیسے بھی ہوں مگر حق سے منہ مت موڑنا، ظالم کا اور ظلم کا ساتھ نہ دینا، ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے رہنا۔ حسین اگر مصلحت سے کام لیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے، اگر ابن زیاد کی بات مان لیتے اور بیعت کر لیتے تو آپ کو دنیا کی دولت بھی ملتی، شان و شوکت بھی، جو دنیا کی جھوٹی شان و شوکت ہے وہ بھی ملتی، آپ کو عہدہ بھی مل جاتا، منصب و اقتدار مل جاتا۔ لیکن مولا حسین نے دنیا کی دولت کو ترجیح نہ دی، دنیا کی دولت کو اہمیت نہ دی، بلکہ اہمیت دی تو مصطفیٰ کے دیے ہوئے اس دین، اس اسلام کو اہمیت دی، اور فرمایا جان جائے تو چلی جائے مگر اسلام سے منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے۔ مذہب اسلام کو آج ضرورت ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بدلا جا رہا ہے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کیا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ایسے وقت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے اور مذہب اسلام کا جو شجر مرجھا رہا ہے اس شجر کو اپنے لہو سے اس کی آبیاری کر کے اس کو پھر سے ہرا بھرا کیا جائے۔ کربلا میں خیمے لگ گئے،